یہ کہانی ہے ایک عام سی لڑکی پری کی۔ پری دکھنے میں تو بہت عام تھی، لیکن خوابوں کی شہزادی تھی۔ پری کے خواب بہت خوبصورت اور اونچے معیار کے تھے۔ پری کی اور کوئی خواہش نہ تھی، بس پری اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی۔ پری 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پری ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی تھی اور اپنے لیے اچھا لائف سٹائل چاہتی تھی۔ ایک دن اسکول سے آتے وقت اسے ایک بری عورت ملی، جو اسکول کے پاس بیٹھی ہوئی بھیک مانگ رہی تھی۔ پری اسے دیکھ کر اس کے پاس رک گئی اور اپنا لنچ باکس اور کچھ پیسے اسے دے دیے، پھر وہاں سے چلی گئی اور جاتے وقت بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں دیکھتی جاتی۔ کچھ روز ایسے ہی گزرے۔ پری روز اس بری عورت کو اپنا کھانا اور پیسے دیتی۔ بری عورت بھی روز پری کا انتظار کرتی۔ ایک دن بری عورت نے پری کو ایک انگوٹھی دی اور بولا، یہ اپنی انگلی میں پہن لو اور کبھی مت اتارنا۔ پری نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور اگلے دن جب پری اسکول سے آئی تو بری عورت وہاں نہیں تھی۔ پری گھر چلی گئی۔ اگلے دن پھر بری عورت وہاں نہیں تھی۔ پری نے پریشان ہو کر ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی عورت نہیں بیٹھتی تھی۔ پری نے بہت لوگوں سے پوچھا، سب نے یہی جواب دیا۔ پری پریشان ہو کر گھر چلی گئی اور رات کا وقت تھا۔ پری اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑی تھی اور وہاں اچانک آ کر ایک طوطا بیٹھ گیا۔ پری پہلے تو ڈری، لیکن پھر اس طوطے کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ طوطے کی حالت بہت خراب تھی۔ پری بہت نرم دل اور احساس لڑکی تھی۔ اس نے اس طوطے کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئی۔ پری نے ہر نرس، ہر ڈاکٹر کو روکا اور کہا کہ اسے دیکھو، اسے کیا مسئلہ ہے، پر ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ہم جانوروں کا علاج نہیں کرتے اور نہ ہی یہ ہاسپٹل جانوروں کا ہے۔ پری اس طوطے کو لے کر گھر آ گئی اور وہ اس طوطے کے لیے بہت مایوس تھی۔ اچانک طوطا تڑپنے لگا اور مر گیا۔ یہ دیکھ کر پری رونے لگ گئی۔ جب پری کے آنسو اس کے ہاتھ پر پڑے اور انگوٹھی پر پڑے تو وہ انگوٹھی چمکنے لگی اور اس میں سے ایک روشنی نکلی اور وہ روشنی پری کو لے کر غائب ہو گئی۔ جب پری کی آنکھ کھلی تو وہ ایک پرندوں کے شہر میں تھی، جہاں بہت خوبصورت پرندے تھے۔ پھر اس کے سامنے وہی بری عورت آئی جو اس کے اسکول کے پاس بیٹھتی تھی۔ پری نے اس عورت سے پوچھا، کون ہے آپ اور میں کہاں ہوں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ بری عورت ایک پری میں بدل گئی۔ وہ بولی کہ میں ایک پری ہوں اور یہ سب ایک چڑیل کے جادو میں ہے اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک پری ہوں اور انسان نہیں۔ پری نے کہا کہ میں یہاں کیوں ہوں اور آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ پری نے کہا، میں تمہاری مدد چاہتی ہوں، کیونکہ تم لوگوں کو بچانے کے اور ان کی حفاظت کرنے کے خواب دیکھتی ہو۔ پری نے کہا کہ ہاں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن خدا نہیں۔ یہ سن کر پری نے اس کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی اور کہا کہ اب تم ہی نے بچاؤ گی، تمہارے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ چھری دے کر پری غائب ہو گئی۔ پری نے پرندوں کو دیکھا اور کہا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کی بات سن کر ایک پرندے نے اسے رستہ دکھایا۔ پری اس رستے پہ چل پڑی اور ایک محل کے پاس پہنچ گئی۔ محل کے اندر جا کر ہر طرف اندھیرا دیکھا اور وہاں ایک چڑیل تھی جو ایک جادو کر رہی تھی اور پھر اچانک کوا بن کر اڑ گئی۔ جب پری اس کے بنائے ہوئے نقشے کے پاس گئی تو اس میں محل کا نقشہ تھا اور اس میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی یہ اثر دنیا پر بھی ہوتا۔ پری وہ نقشہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ پڑی اور ان پرندوں کے پاس آ گئی۔ ان کو وہ نقشہ دکھایا اور پوچھا کہ اس سب کا کیا حل ہے؟ پرندوں نے اس نقشے میں بنے ہوئے یونیکارن کی طرف اشارہ کیا۔ پری نقشہ لے کر یونیکارن کو ڈھونڈنے لگ گئی اور وہ وہاں پہنچ گئی جہاں یونیکارن تھا۔ اس یونیکارن کو دیکھا جو چڑیل کی قید میں تھا۔ پری نے اسے چھڑوانے کے لیے قدم بڑھایا اور چڑیل سے لڑی۔ جب پری کو لگا کہ اب اسے بھی جادوئی شکتی کی ضرورت ہے تو اس نے پری کی دی ہوئی چھڑی لی اور جادو کی مدد سے چڑیل کا خاتمہ کیا۔ چڑیل وہاں سے ختم ہو گئی اور سب پرندوں کو اس کے جادو سے آزاد کروایا۔ پری وہ یونیکارن لے کر ان پرندوں کے پاس گئی اور اچانک ایک پرنسس کے روپ میں تبدیل ہو گئی اور وہاں کی رانی بن گئی۔ پری جب گھر گئی تو اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا کہ وقت ابھی وہیں رکا ہوا ہے اور وہ ایک دنیا کو بچا کر آئی ہے اور وہ رات ختم نہ ہوئی۔ پری صبح اٹھی اور بہت خوشی خوشی اسکول گئی۔ وقت بیتتا گیا اور 5 سال گزر گئے۔ پری نے اپنا خواب پورا کیا اور وہ سب حاصل کیا جو وہ چاہتی تھی۔ پری ایک اچھی ڈاکٹرنی ہی نہیں، بہت اچھی رانی بھی ثابت ہوئی۔